اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. گیارہویں جماعت کے ہونہار طالب علموں السلام علیکم. پچھلی جو ویڈیو کلاسیں ہماری تھی ان میں ہم نے ولی محمد دکنی کے حالات زندگی اور اس کی دو غزلیں، جو پہلی دو غزلیں تھیں ان کی تشریح بھی کی. تو آج ہم نے کچھ مشقی سوالات کر رہے ہیں ولی محمد دکنی کی غزلوں کی. تو پہلا اس میں جو سوال ہے، اردو غزل کی تکنیک اور تاریخ پر ایک نوٹ لکھیے. تو دوسرا ہے ولی دکنی کی حالات زندگی اور ادبی خدمات کو قلم بند کیجیے. تو کل ہم نے یہ پڑھا، ولی محمد دکنی کی حالات زندگی اور ادبی خدمات. تو اس میں اور ایک کوشچن ہے، اگر پیج نمبر آپ 119 نکالیں گے، درجہ لفظوں کی ضد لکھیے: بے وفائی، مغرور، قرار، سحر، مفلسی. تو اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، خالی جگہوں کو مناسب الفاظ سے پورا کیجیے. تو پہلے ہم غزل کے بارے میں ایک نوٹ لکھیں گے. اردو غزل. غزل اردو کی مقبول ترین صنف سخن ہے. جو غزل ہے وہ اردو زبان کی مقبول ترین صنف سخن ہے. جتنی بھی اردو زبان میں صنف سخن ہے، جیسے نظم ہے، مرثیہ ہے، یا دیگر اصناف سخن ہے جن میں مثنوی ہے، تو غزل اردو کی مقبول ترین صنف یعنی سب سے مشہور غزل ہی ہوئی ہے. اس سے اردو شاعری کی آبرو بھی کہا جاتا ہے. تو غزل کو اردو شاعری کی آبرو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ مقبول ہے. غزل عربی زبان کا لفظ ہے اور غزال سے نکلا ہے. تو غزل بنیادی طور پر عربی زبان کا لفظ ہے اور غزال سے نکلا ہے. غزال عربی میں ہرن کو کہتے ہیں. تو جب ہرن کے پیچھے شیر بھاگتا ہے تو اس سے ایک آہ نکلتی ہے جس سے غزال کہا جاتا ہے. تو غزل اسی سے عربی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے. غزل کے لغوی معنی یعنی کہ اس کے جو لغت کے معنی ہیں، عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے. یعنی کہ غزل کے لغوی معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کے متعلق باتیں کرنا ہے. اس کا ایک مطلب محبوب سے باتیں کرنا بھی ہے. یعنی کہ اس کا مطلب نکلتا ہے کہ محبوب سے باتیں کرنا، چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا عشق مجازی. تو یہ دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے، عشق حقیقی بھی اور عشق مجازی بھی. اس سے معلوم ہوا کہ بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر غزل میں عشقیہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن آہستہ آہستہ غزل میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلسفی خیالات کو بھی پیش کیا گیا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ غزل نے اپنے دامن میں سیاسی، سماجی، مذہبی اور فلسفی خیالات کو بھی سمیٹ لیا، یعنی کہ ان کو بھی پیش کیا گیا غزل. تو آج کل غزل میں ہر طرح کی باتیں بیان کی جاتی ہیں. تو جو آج کی غزل ہے تو اس میں ہر طرح کی جو خیالات ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے. غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں. تو غزل کا جو پہلا شعر ہے اس کو مطلع کہا جاتا ہے، جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. یعنی کہ جو دو مصرے ہیں غزل کے پہلے، تو ان میں ہم قافیہ اور ہم ردیف ہوتے ہیں. تو یہاں ہم نے ایک شعر لکھا: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. یہ شعر غالب کا ہے. تو اس میں آپ ردیف اور قافیہ دیکھ سکتے ہیں. اس شعر میں ہوا اور دوا قافیہ ہے، یعنی دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، یعنی ہوا اور دوا یہ قافیہ ہے، اور کیا ہے ردیف ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے اس میں ردیف ہے. اگر کوئی غزل ایک ہی موضوع پر کہی جائے تو اس سے غزل مسلسل کہا جاتا ہے. اگر کوئی غزل صرف ایک ہی خیال پہ بیان کی جائے تو اسے غزل مسلسل کہا جاتا ہے. غزل میں ہر ایک شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا
اس کا الگ معنی ہوتا ہے، غزل کے ہر ایک شعر کو الگ الگ معنی ہوتا ہے، وہ دوسرے سے نہیں نکلا، یعنی کہ وہ ایک یونٹ الگ ہوتا ہے، ایک اکائی ہوتا ہے۔ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ تو پہلے میں نے بتا دیا آپ کو کہ غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں اور آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ اس شعر میں عام طور پر شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ تو جو مقطع ہوتا ہے تو شاعر اس شعر میں اپنا جو قلمی نام ہوتا ہے وہ یعنی تخلص استعمال کرتا ہے، جیسے کہ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان ہے تو وہ غالب استعمال کرتا ہے اپنے شعروں میں، میر دیکھیے میر کرتا ہے استعمال، جو تخلص اس کا ہوتا ہے۔ غزل کا سب سے اچھا شعر بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ تو غزل کا جو سب سے اچھا شعر ہوتا ہے تو اس کو بیت الغزل یا شاہ بیت کہلاتا ہے۔ پہلے غزل سے مراد وہ صنف سخن لی جاتی تھی جس میں عشق و محبت، خوبصورتی اور جوانی کے امنگوں کا ذکر ہوتا تھا، لیکن بعد میں زمانے کے ساتھ غزل کا دامن بھی وسیع تر ہوتا چلا گیا۔ تو پہلے اس میں صرف عشق، محبت، خوبصورتی، جوانی کے امنگوں کا ذکر کیا جاتا تھا، لیکن بعد میں اس کا دامن بھی وسیع تر ہو گیا، یعنی غزل نے اپنے اندر دیگر موضوعات کو بھی سمیٹ لیا۔ غزل میں ہر طرح کے موضوعات کو جگہ مل گئی۔ غزل کا ہر ایک شعر مکمل اکائی ہوتا ہے۔ تو غزل کا ہر ایک شعر ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو دوسرے کے شعر کے ساتھ واسطہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک مکمل اکائی ہوتا ہے، اس کا الگ مطلب ہوتا ہے، اس کا الگ معنی ہوتا ہے۔ تو غزل کے ہر ایک شعر کو الگ الگ معنی اور مطلب ہوتا ہے، وہ مکمل اکائی ہوتا ہے۔ غزل اردو شاعری کی مقبول ترین اور سب سے دلچسپ صنف سخن ہے۔ تو غزل اردو شاعری کی مقبول ترین اور سب سے دلچسپ صنف سخن ہے، جس کی وجہ سے یعنی غزل کی وجہ سے اردو شاعری کو عالمی شاعری کے ہم پلہ بنا دیا ہے۔ تو اردو غزل کی وجہ سے ہی اردو کو عالمی شہرت مل گئی، یعنی کہ عالمی شاعری کے ہم پلہ غزل نے اردو کو بنا دیا۔ تو اس طرح سے جو اردو غزل کے بارے میں ہم نے آپ کو بتا دیا، تو امید ہے کہ آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں درج کریں گے تاکہ وقت ضرورت ہی آپ کو کام آ سکے۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس کے باقی مشقی سوالات کریں گے۔ تو اس کے جو ولی محمد دکنی کے حالات زندگی اور اس کے ادبی کارنامے تو جو کل ہم نے پڑھا تھا، تو امید ہے کہ آپ وہ خود لکھیں گے۔ باقی وسلام۔